بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین عمران خان کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک مشکل آ رہی ہے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس عمران خان جو ہے اس میں اس کو لٹکا دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی توہین اور جو غیر شرعی نکاح ہے، یہ تین چار تلواریں جو ہیں عمران خان کے اوپر لٹک رہی ہیں۔ عمران خان کیا الیکشن لڑ بھی پائیں گے یا کیا وہ جیل کی کال کوٹھری سے نکل بھی پائیں گے؟ آگے کیا ہونا ہے عمران خان کے ساتھ؟ اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے۔ ایک بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے ان کو پہچانتے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، انرجی ریڈر ہیں، ٹرکش کافی ریڈر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی معاملات جو ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی جان آپ کے وقت کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سب سے پہلے آپ کو جناب بہت سے بھی زیادہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر سے آپ ہو کے آئے ہیں، بہت شکریہ نبی بھائی جان۔ پاک کے در سے ہو کے آئے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت اس کائنات میں رہتے ہوئے کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک۔ آپ ان خوش قسمتوں میں شامل ہیں ماشاءاللہ رضوان صاحب، کہ جن کو بلاوا آیا اور آپ گئے، اور پھر وہاں سے آپ نے سب کے لیے دعائیں کی، میسیجز بھیجے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ تعالیٰ قبول اور آمین، منظور فرمائے اپنی پاک آمین، بارگاہ میں۔ آمین بھائی جان، بہت آمین شکریہ، ثم آمین۔ بہت شکریہ بھائی جان۔ میں تو 8-10 دن کے وقفے کے بعد جو ہے نا وہ پاکستانی سیاست میں جب نظر دوڑائی ہے تو عمران خان کے لیے مجھے کوئی اچھی خبریں نہیں ملیں۔ اچھا، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو گائیڈ یہ کریں کہ بننا کیا ہے خان صاحب کے ساتھ۔ ایک بندے نے بڑی خطرناک بات کی، اس نے کہا عمران خان انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں اس کی بات سن کے ڈر گیا ہوں اچھا، کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کوئی مطلب اسٹرالوجر نے کی یہ بات؟ مطلب کسی ہاں یہی سمجھنے کو روحانی معاملات والے بزرگ تھے۔ اچھا ہاں اچھا، نہیں خیر، انا للہ و انا الیہ راجعون تو سب نہیں ہونا ایک نہ ایک دن، ہاں مگر کیا اب ان کے ذہن میں کیا تھا وہ مجھے نہیں پتا۔ میں تو ذائچے کی بات کرتا ہوں، یا انرجی پیٹرنز جو ہیں ان کو میں نے ریڈ کر کے بتانا ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ مشکلات میں ہیں، ڈے بائی ڈے کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز جو ہے وہ آتی جا رہی ہے، مگر دیکھیں جس طرح پاکستان ہے، پاکستان بھی سفرنگز میں ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، مگر انفیکٹ جس وقت بھی کوئی خوبصورت چیز بن رہی ہوتی ہے، میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایک عمارت جب آپ نے بنانی ہوتی ہے تو پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ڈھیر ہوتی ہے ملبے کا، اس کے بعد پھر وہ ملبہ ایک شکل اختیار کرتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک پراپر شکل اختیار کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور یہ زیادہ ٹائم دور نہیں ہے، 2025 میں آپ دیکھیں گے پاکستان جو ہے ایک نئی شاہراہ جو ہے نا ترقی کی، اس پہ گامزن ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، پہلے سب سے پاکستان، اس کے بعد باقی باتیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں، دیکھیں زحل کے زیر اثر رہے تو ان کا حکومت کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جب ان کو گھر بھیج دیا گیا، ایک ڈائری انہوں نے لی اور وہ گھر چلے گئے۔ زحل جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، زحل میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کارما کا پلینٹ ہے، اور ہم لوگ جو بات کرتے ہیں ہم اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، جو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو ایسٹرالوجی سمجھتے ہیں، وہ فون کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے ہمارے میسیج کو، ہماری بات کو اکنالج کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ایسٹرالوجی سمجھ نہیں آتی، جن کا یہ کام نہیں ہے، وہ جو کمنٹس اپنے حساب سے، اپنی اپ برنگنگ کے حساب سے کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ایسٹرولوجیکل سائیکالوجی کو پڑھتے ہیں نا، دیکھیں ایسٹرولوجی کی بہت ساری قسمیں ہیں، پلانیٹری سائیکالوجی کو جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی قدرت نے ایک خاص ترتیب جو ہے وہ بنائی ہے۔ ریورس سائیکالوجی کا ورڈ ایک یوز ہوتا ہے، وہ استعمال کرتے ہوئے بہت سارے ممالک کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ چیزیں بہتر کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے معاملات جو ہیں، زحل جب تک ان کے ذائچے میں خراب رہا وہ بھگتتے رہے، ابھی بھی وہ جیل میں ہیں، مگر ان کی برتھ ڈے کے اراؤنڈ میں نے کہا تھا 22 ستمبر سے انفیکٹ ٹائم ان کے لیے بہتری کی طرف نکلتا ہے۔ جان کے خطرے کی بات بھی ہوتی تھی کہ جی جان کو بھی خطرہ ہے، ہی از اسٹل سروائیونگ،
ٹھیک ہے، سروائیو کر رہے ہیں، وہ خطرے کا ٹائم جو تھا وہ نکل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تو جیل کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ یہ دیکھیں، آپ اس بات سے ڈس ایگری تو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنے اوپوننٹس کو کس طریقے سے گھمایا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ کل ایک ورچوئل جلسہ انہوں نے ان کی پارٹی نے کیا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی ریپرکشنز جو ہیں وہ کہاں تک گئی، کیسے وہ چیز ہوئی۔ اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ ہی کے ساتھ بلاگ کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا جی کہ اگر دسمبر تک ان کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہ آیا تو میں سیاسی اسٹرالوجی جو ہے نا وہ ختم کر دوں گا۔ لوگوں نے مجھے کہا کمنٹس میں، جی اب آپ کو یہ ختم کر دینی چاہیے۔ مطلب ہمارے پہ زور چل جاتا ہے، جن لوگوں نے 40 سال 50 سال سے حکمران سیاستدان ہمارے، جنہوں نے آپ کے ساتھ سچ کم بولا، جھوٹ زیادہ بولا، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے۔ ہم تو آپ کو ریٹنگز اپنی دیتے ہیں اور ہم بڑے پازیٹیو ہیں، میں خاص طور پہ پاکستان کو لے کے بہت پازیٹیو ہوں۔ عمران خان صاحب کی چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی رضوان صاحب ایک طریقہ یہ ختم ہونے کے لیے اس پیک پہ جا رہی ہیں۔ واٹ ایور گوز اپ اٹ کمز ڈاؤن۔ پیک جیسے بھی کوئی چیز اٹین کرتی ہے، بزنس کا بھی یہ رول ہے کہ جب پروڈکٹ میچور ہو جاتی ہے، میچورٹی کے بعد ڈکلائن پہ چلی جاتی ہے۔ سر دیکھا نا، اتنے مسلسل دنوں سے اسٹاک ایکسچینج موم پہ جا رہی تھی، ریورس ہو گئی ہے، آگے نیچے۔ تو یہی چیز ہے کہ جو چیز اوپر جاتی ہے اسے نیچے آنا ہوتا ہے۔ اصل جو عروج ہے وہ صرف اللہ رب العزت کو ہے اور وہ دائمی ہے۔ اب یہ جو معاملات ہیں خان صاحب کے، یہ آپ کو یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں، ابھی لیٹسٹ جو نیوز آئی ہے کہ ان کو کسی مقدمے میں ان کی ضمانت منظور بھی ہوئی ہے، 25 مئی والا کوئی تھا معاملہ، اس کے اندر ان کو ریلیف ملا ہے۔ سر میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں اٹک جیل میں جس طرح وہ رہ رہے تھے، کیا ڈیالہ میں اسی طرح رہ رہے ہیں؟ نہیں ایکسرسائز مشینیں ہیں، کھانا ہے، ہر چیز ہے، پوری کوئی 6 بیڈ روم 6 کمروں پہ مشتمل ایک بیرک بنی ہوئی ہے، مطلب کھلا ڈلا وہ واک کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ریلیف ہے، اور کیا مطلب ریلیف؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، لوگ ریلیف کو سمجھتے ہیں کہ جب وہ آزاد ہو کے باہر آ جائیں گے تو وہ ریلیف ہے۔ اچھا جی، جب مجھے ایک بات بتائیں، لوگ اب سوال کرتے ہیں عمران خان کا بتائیں وہ آزاد کب ہوں گے؟ بھائی وہ پہلے بھی تو آزاد ہی تھا، ٹھیک ہے، آپ کے ہوتے ہوئے پھر وہ جیل میں چلا گیا۔ آپ کو کیا what difference does it make کہ وہ اندر ہیں یا باہر ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کی اپنی سیاست کا طریقہ ہے۔ جو لوگ باہر ہیں اس وقت، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں کنیکٹ کرتے، یا وہ لوگ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کنیکٹ کرتے؟ ریزن اس کا یہ ہے رضوان صاحب کہ جو زحل ہے نا وہ عوام سے ریلیٹ کرتا ہے بہت شدید ترین طریقے سے۔ مارس جو ہے وہ بھی عوام کو پڑھنے کے لیے کسی حد تک ہم یوز کرتے ہیں۔ یہ دونوں پلانٹس جو ہیں یہ عمران خان کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کل کا میں پھر مثال دیتا ہوں، جو جلسہ ہے وہ ایک بڑے نمبر آف پیپل نے وہ ورچوئل جلسہ جو ہے وہ دیکھا ہے۔ دیٹ شوز کہ زحل عوام ان کی فیور میں۔ پھر ایک بات اور میں نے کہی ہوئی ہے کہ عدلیہ کا اہم ترین حصہ وکلاء ہیں، وہ آپ کو ان ایکشن نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ جو ہیں مروت صاحب ہیں، انہوں نے لیڈ کیا۔ اس کے بعد چیزیں جو ہیں آپ کو پنجاب میں بھی اب تھوڑی سی نہیں کافی ساری چینج کی طرف جاتی ہوئی وہ نظر آئیں گی۔ 22 دسمبر کے بعد پبلک جو ہے وہ اپنے بہت سارے ڈیسیژنز جو ہے ان میں اپنا شیئر ڈالتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اس سے سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ باتیں کس طرف جا سکتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ عمران خان کیا مائنس ہو رہا ہے؟ نہیں، عمران خان صاحب کس چیز سے مائنس ہو رہے ہیں؟ یہ سیاست، یہ الیکشن عمران خان کے بغیر ہوں گے اگر 8 فروری کو ہوتے ہیں تو؟ عمران خان کے ساتھ ہی ہوں گے یہ الیکشنز۔ اچھا، ہاں، مطلب میں نے ایک بات آپ کے ساتھ بھی کی ہے، بہت سارے بھائیوں کے ساتھ اور بھی، وزیر اعظم پلس والا سلسلہ جو ہے عمران خان کا وہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں عمران خان کے ساتھ تو وہ والی بات، یہ شاعر کہتا ہے نا، تم یہ کیسے جدا ہو گئے، ہر طرف ہر جگہ ہو گئے، ایسے ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم عمران خان کو گلوریفائی تو نہیں کر رہے، دنیا بھر کے اسٹرالوجرز جو ہیں وہ یہی ریڈنگ جو ہے وہ آلموسٹ دے رہے ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، مگر یہی چیز نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو الیکشنز میں نظر آئیں گے۔ پارٹی چیئرمین شپ انہوں نے کسی کو دے دی، یہ ہم نے بہت دفعہ کہا کہ وزیر اعظم پلس کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی کی جو ہے نا پارٹی کا ہیڈ کسی اور کو بنا دیں گے، یا آپ کے ویڈیوز پہ جا کے ویورز چیک کر لیں، ہم نے کہا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو بات آ جاتی ہے نا عمران خان کے اوپوننٹس جو کر رہے ہیں، بیسیکلی عمران خان کو
वो डे बाय डे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कोई ऐसा काम होता है इमरान खान के खिलाफ, पब्लिक और ज़्यादा चार्ज हो जाती है। कोई चीज़ होती है इमरान खान को, और ज़्यादा लोग जो है वो सर्च करना शुरू कर देते हैं। ये जो तरीका है, अगर ये इनके ओपोनेंट्स चेंज कर लेते हैं मेरे ख्याल में, तो फिर शायद किसी हद तक जो है वो चीज़ कम हो जाए। उनकी रिहाई के कोई इम्कानात नजर आते हैं? आपको बहुत जल्दी रिहा होते हुए नजर आएंगे। डेट आपको, ये जो दिसंबर का महीना है ये डिसाइड करेगा इमरान खान साहब के लिए। साइफर का आपने कहा ना, उसका तो शायद मना भी किया गया है कि नाम भी नहीं लेना। उन्होंने कहा इसकी कवरेज नहीं करनी, बस इसके ऊपर अच्छा, मुझे नहीं पता, विद वेरी केयरफुल वर्ड्स मैं नरेट करता हूँ। उसके अंदर उनको उससे कोई हार्म पहुंचता हुआ नजर नहीं आता जायचे के हिसाब से। आयद होगी उनके देखिए जी, फर्द जुर्म आयद होना कानूनी प्रोसीजर का एक हिस्सा है। ऐसे ही है। फर्द जुर्म आयद होने का ये मतलब तो नहीं है कि फर्द जुर्म आयद हुई, उठाया और फांसी पे लगा दिया या कैद में कर दिया। फर्द जुर्म का होता है कि आयद हुई, अब आपने उसको रिबट करना है। आप पे फर्द जुर्म या मुझ पे आयद होती है, हमने उसको फाइट करना है, ठीक है। उसके वो बड़ा सीरियस मैटर है। देखिए अनीमा खान ने कहा कि वो कासिम और सलेमान जो है ना वो उसके ऊपर केस करेंगे बरतानिया में। वो छोटा मामला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं बहुत है, बड़ा मामला है। मगर हम जायचे के हिसाब से जब देखते हैं अल्टीमेटली, तो वो चीज़ उनको हार्म करती हुई नज़र नहीं आती। आप ये देखिए, उनकी शोहरत को ख़राब करने के लिए पहले बुक्स भी आई, ऐसे ही है। लोगों ने बातें भी की। क्या हुआ? इमरान खान की मकबूलियत तो और बढ़ गई, ठीक है ना। कुछ अल्लाह ताला ने उस बंदे के साथ सिस्टम इस तरह का अटैच कर दिया है कि जो चीज़ उसके खिलाफ कही जाती है वो उसके फेवर में चली जाती है। हम इसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी अपनी राय नहीं है, अपनी ओपिनियन नहीं है। ये तो वो है जो चीज़ हमने रीड करके आगे बता देनी। बिल्कुल ठीक है। आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं 8 को? इलेक्शंस अगर हो जाते हैं 8 को, जो कि मुझे मुश्किल लगता है, प्लानिटरी पोजीशन को मैं देखता हूँ, मैं अपनी ज़ाती राय नहीं देता। अगर हो जाते हैं तो ये मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। कौम को एक दफ़ा फिर 2025 में इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर 2025 में वो इलेक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली कंसिडरेशन में लिए जाएंगे। और अगर हम प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से देखते हैं, मतलब मैन मेड डिज़ास्टर अगर नहीं होता तो ये चला जाता है अप्रैल से आगे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे अनफोल्ड हो सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद प्लानिटरी पोजीशंस जायचे के हिसाब से, कि जिससे ये प्रोसेस जो है थोड़ी देर के लिए हैम्पर हो सकता है। ठीक है। अब इमरान खान साहब के ऊपर ना साइफर तो एक मामला है, जो मलक रियाज वाले पैसे हैं वो दूसरा मामला, गैर शरई निकाह तीसरा मामला, तौहीन इलेक्शन कमीशन चौथा मामला। अब इन केसेस से जो उनकी प्लानिटरी पोजीशन है और जो एनर्जी है, आप क्या देख रहे हैं कि इससे वो कैसे निकलेंगे और कब तक एनर्जी पैटर्न बन रहे हैं कि वो निकल सकते हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको यहाँ पे ना अर्ज करता हूँ 2 केसेस खास तौर पे। अगर हम उनका ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर एनालिसिस करते हैं, 190 मिलियन पाउंड वाला केस, और दूसरा जो है क्या उसको आपने और कौन सा बताया? गैर शरई निकाह वाला, और एक और भी बताया आपने, एक तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला। ठीक है। तो ये जो 2 हैं, ये सब जुडिस हैं, अभी तो चल रहे हैं ये अदालत में। इसकी ट्रायल की इजाज़त होगी कि जेल में ट्रायल करें। ठीक है। अब हम जब इसको देखते हैं ना जायचे की ऐनक लगा के, एस्ट्रोलॉजी की ऐनक लगा के, तो उसमें और ग्राउंड रियलिटी में आप ये देखें कि इन फैक्ट साइफर वाला जो केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जाते हैं तो लोग तो कहते हैं कि जी कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो खजाने में चले गए हैं पैसे 190 मिलियन पाउंड जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ना। ठीक है। हाँ। इमरान खान का ज़ाती फायदा तो नहीं है, हाँ, तो नहीं एंड सॉरी, पे जाके उन्होंने कुछ गवर्नमेंट को दे दिए हैं और कुछ सिंध गवर्नमेंट को दिए उन पैसों में से जो ठीक हो पैसे गया ना। हैं। इमरान खान के पास तो वो नहीं गए है, पैसे। तो अल्टीमेटली उसका जो जब प्लैनेट्स पोजीशन चेंज करते हैं वो फैसला इमरान खान के हक में आएगा। इसी तरह से जो दूसरे मामलात हैं, गैर शरई निकाह वाला जो है मामला, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इमरान खान साहब का जब हम जुपिटर देखते हैं जो लॉ के साथ रिलेट करता है, जुपिटर उनका मजबूत बैठा हुआ है। अच्छा, उनके साइचे में जुपिटर जो है वो मजबूत है। तो जब मजबूत हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आते हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि ये जो मामलात हैं
یہ پازیٹیوٹی کی طرف ہی ان کو لے کے جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز جو ہے اور کوئی ایسا ورڈکٹ جو ہے وہ ان کے خلاف آئے جو ان کو ہیمپر کر سکے. یہ خان صاحب کے ذائچے میں کوئی ڈیل ڈول کے کوئی ہیں چانسز؟ ڈیل یعنی کس طرح کی ڈیل؟ مطلب وہ ڈیل کر لیں جن کے ساتھ ڈیل کرنی ہوتی ہے. نہیں میرا نہیں خیال، نہیں کرے گا میرا نہیں خیال، کیونکہ دیکھیں خان کے ذائچے، خان کو زندگی آدمی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پاس سے نا ریلیٹڈ چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. 1986 میں اف یو ریمبر شارجہ کپ ہوا تھا، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، شارجہ میں جس میں میاں داد صاحب نے چھکا لگایا جی. تھا. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ اطلاع ملی تھی کہ کچھ پلیئرز جو ہیں ان کی ٹیم کے وہ مطلب سیل آؤٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، ڈیل ہو گئی ان کی کہ صبح کا میچ جو ہے وہ ہارنا ہے. عمران خان صاحب کو جب یہ چیز پتہ چلی، عمران خان صاحب نے 2 بجے رات کو، یہ مجھے یہ کہتے ہیں نا فرام دا ہارسز ماؤتھ، یہ وہ چیز پتہ چلی ہے. اس کرکٹ ٹیم میں ایک کھلاڑی میرے باس رہے ہیں وہ دبئی میں، اور انہوں نے یہ چیز مجھے بتائی کہ انہوں نے بلا لیا اپنے بیڈ روم میں. انہوں نے کہا دیکھو صبح کا میچ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے، اگر لیفٹ سے رائٹ ہوا، جان بوجھ کے ہرایا تم لوگوں نے، تو پھر تم لوگ اپنی اس کارکردگی کے ذمہ دار خود ہوگے، قوم تم سے سوال کرے گی یا میں بھی تم سے سوال کروں گا. پھر آپ نے دیکھا کہ شارجہ کپ جو ہے ایک ہسٹری ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضدی طبیعت کہہ لیں یا اصول. عمران خان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے 5 بولرز ہیں جن میں سے ایک ہیں جنہوں نے آج تک نو بال نہیں کی. آپ کے علم میں ہے یہ چیز؟ نہیں میرے علم میں. آپ ذرا گوگل کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا. قانون کی پاسداری انہوں نے کرکٹ قوانین کی ہے. تو یہی توقع کی جا سکتی ہے عمران خان صاحب سے کہ قانون کو لے کے چلیں گے، اور وہ پھر مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی حال اس طرح سے نہیں. معاملات خان صاحب کے لیے بہتر. ہاں ڈیل والا میرا نہیں معاملہ، مجھے نہیں لگتا کہ ڈیل کر لیں. ہاں ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے یہاں سے بھیجنے کے اوپر، اور ان کی جو ہے وہ فیم کو خراب کرنے کے لیے ضروری ہوگا، بات ضرور ہو رہی ہے. کیونکہ ان کا جو مون ہے، ایسٹرالوجی کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں، جب ہم مون کو دیکھتے ہیں اور مرکری کو دیکھتے ہیں، مرکری کمیونیکیشن ہے ان سے ہو بھی رہی ہے، اور ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مون جو ہے وہ تھاٹس کو پڑھنے میں مدد دیتا ہے ایسٹرالوجی میں. تو مون ان کا جو ہے اس پہ کسی جگہ پہ انرجی پیٹرن اس طرح کا بنتا ہے کہ پریشر فیل ہوتا ہے، آتا ہوگا، انسان ہے ظاہر ہے. مگر اوور آل جب ہم نٹ شل اس پہ نتیجے پہ جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ ڈیل کریں. اور خان صاحب ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں؟ اس کے بہت کم چانسز ہیں. کم چانسز ہیں. چلو بہت شکریہ علی بھائی آپ کے وقت کا. خان صاحب نہ ڈیل کرنے والے ہیں اور نہ ملک سے باہر جانے والے ہیں، اور دسمبر میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. خان صاحب کو انشاءاللہ ریلیف ملنا ہے. لیٹس سی کہ اگلا منظرنامہ کیا بنتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.